يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، سوبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، اس رب کی جو تمہارا رب ہے، الذی جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ یہ ہے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ تمام روئے زمین کے سب لوگوں کو، یا ایہا الناس، یعنی اے لوگو، پوری دنیا کے لوگوں کو حکم ہے اللہ کا، سو بدو، عبادت کرو۔ اب عبادت سب کی چھوڑ دو، یعنی کچھ لوگ اپنے جسم کی عبادت کرتے ہیں، یعنی نفس کی عبادت کرتے ہیں، جو خواہشات ہیں بس اس کو پورا کرتے ہیں، اللہ کی خواہشوں کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوئی باتوں کا لحاظ ہوتا ہے، اور نام مسلمان رکھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو سب کو حکم ہے کہ کوئی نہ کسی درخت کی پوجا کرے، نہ کسی بت کی پوجا کرے، نہ نفس کی پوجا کرے، نہ اپنی خواہشات کی پوجا کرے، نہ ہی سورج چاند ستاروں کی پوجا کرے، اور نہ ہی آگ کی پوجا کرے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو انسان نے بنائی ہے یا جو انسان ہے، نہ ہی انسان کی پوجا کرے، کیونکہ کچھ لوگ بندوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم فرما دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ تمہیں پیدا تو اللہ نے کیا ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو مقصد پیدا کرنے کا کیا تھا کہ تم لوگ جو ہے عبادت کرو اللہ کی، کیونکہ ایک اور آیت میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور جنوں اور انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اس لیے صرف کہ میری عبادت کریں، اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کو ہر صورت ماننا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک مختار ہے، آقا ہے، وہی سب کچھ ہمارا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اور غلام کا کام ہوتا ہے صرف بجا لانا، حکم کو پورا کرنا، حکم ملے فوراً یس، بس، اور کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کا حکم پورا کریں، ہم سب کو یہ اللہ کا حکم ہے، نہ کسی بندے کی پوجا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کسی لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی اپنے پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی اپنے بزرگوں کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، کوئی کسی بازار پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اب اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہی کرنا ہے، اور اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اور نہ بندے کو اپنی نفس خواہشات کی پوجا کرنی ہے، اور نہ ہی کسی دولت مند کی پوجا کرنی ہے، نہ کسی ملک کو، بڑے ملکوں کی جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ ٹیکنالوجی کی پوجا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ ٹیکنالوجی کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسی وجہ سے ٹیکنالوجی اوپر جا رہی ہے تو ہم اس کی پوجا میں لگے ہوتے ہیں۔ ان کو نہ اللہ یاد، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ دین یاد، نہ شریعت یاد، نہ کچھ اسلام یاد۔ لیکن یہاں کھل کے اللہ نے فرما دیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، سوبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے،
تو اس لیے اللہ نے فرمایا متقی پرہیزگار بن جاؤ گے اگر عبادت کرو گے اللہ کی تب۔ جب آپ نے عبادت میں دوسروں کو شریک کر لیا تو پھر آپ کا ٹھکانہ پھر دوزخ بنے گا، کیونکہ اللہ باقی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ الشرک ظلم عظیم، تو اس لیے شرک کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ مقصد تخلیق انسان کا اللہ کی عبادت ہے، لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو، یہ اس کے حکم کو ماننا ہے۔ باقی سب کی عبادت فرما برداری اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے، جس میں شریعت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن و سنت کے مطابق جس کا حکم ہے کہ اس کی فرما برداری کرو تو اس کے فرما بردار بن جاؤ، لیکن جس کو روکا گیا ہے اس کی فرما برداری سے رک جاؤ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، شریعت میں آ گیا، اس کو پورا پورا اس پر عمل کرو، شریعت کی حد کو پار نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔